ایڈورڈ ہشتم اور والیس سمپسن، بادشاہ اور ایک طلاق یافتہ عورت کا معاشقہ جس نے سلطنت برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ دسمبر 1936 میں برطانیہ کے شاہ ایڈورڈ ہشتم نے بادشاہت سنبھالنے کے 326 دن بعد ہی اپنی معشوقہ سے شادی کرنے کے لیے تخت شاہی کو ٹھکراتے ہوئے انگلینڈ، برطانیہ اور انڈیا کی بادشاہت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی اداکار، ہدایت کار اور مصنف ہیسکتھ پیئرسن لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے ایک طلاق یافتہ امریکی خاتون مسز والیس سمپسن کے ساتھ معاشقے کی بلکہ خبروں نے اس وقت تخت برطانیہ کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ ان کے مطابق انگلینڈ فوراً پاگل ہو گیا۔ آرچ بشپس، دارالامراء اور کابینہ کا ارکان سب ہی بند کمروں میں ایک ہی موضوع پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ کیا ایک انگریز بادشاہ سماجی حیثیت سے کم درجے کی ایک عورت کے ساتھ شادی رچا سکتا ہے؟ کیا برطانوی امراء اور بیگمات اور شاہی خاندان کے ارکان ایک عام امریکی عورت کے پیچھے چلنا پسند کریں گے؟ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ بادشاہ وہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے کئی بادشاہ کر چکے ہیں، اور کیسی طلاق یافتہ عورت سے بادشاہ شادی کر سکتا ہے جس کے دونوں سابق شوہر زندہ ہوں؟ ہر شخص ان موضوعات پر اس طرح بات کر رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی موت کا معاملہ ہو۔ اس بحران کے دوران ہر شخص انگلینڈ کے کلیسا اور برطانوی آئین، فرائض اخلاقیات اور شریعت موسوی کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، حتیٰ کہ لوگ عارضی طور پر فٹ بال کو بھی بھلا چکے تھے۔ شاہ ایڈورڈ ہشتم۔ برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہشتم نے اپنے والد شاہ جارج پنجم کے انتقال کے بعد 20 جنوری 1936 کو بادشاہت کا تختہ سنبھالا۔ اس سے پہلے وہ 2 دہائیوں تک پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد رہ چکے تھے۔ شاہ ایڈورڈ برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزبتھ دوم کے چچا ہیں۔ ان کے بعد ان کے بھائی جارج ششم بادشاہ بنے۔ 16 برس بعد جارج ششم کی موت کے بعد شہزادی الزبتھ سن 1952 میں ملکہ بنی۔ شاہ ایڈورڈ ہشتم، جو بادشاہت سے دستبرداری کے بعد ڈیوک آف ونڈسر کہلائے، کا پورا نام ایڈورڈ البرٹ کرسچین جارج اینڈریو پیٹرک ڈیوڈ تھا، اور وہ لندن کے جنوب مغربی علاقے ریچمنڈ سرے میں 23 جنوری یعنی 23 جنوری 1894 میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت ان کے والد ڈیوک آف یارک تھے۔ سن 1911 میں جب ان کے والد بادشاہ بنے تو شہزادہ ایڈورڈ کو پرنس آف ویلز قرار دیا گیا۔ آئینی بحران کا آغاز۔ جب شاہ ایڈورڈ ہشتم نے اپنے وزیر اعظم اسٹینلے بالڈوین کو مطلع کیا کہ وہ امریکی خاتون مسز والیس سمپسن کے ساتھ شادی کریں گے، تب ایک سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک والیس سمپسن کی اپنی دوسرے شوہر ارنسٹ سمپسن کے ساتھ طلاق کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم بالڈوین نے اس شادی کی مخالفت کی اور استعفیٰ دینے کی بھی دھمکی دے دی تھی۔ اس وقت کے چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ نے بھی اس شادی کی مخالفت کی۔ بالڈوین کے لیے، جو کہ دائیں بازو کی سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے انتہائی قدامت پسند وزیر اعظم تھے، ایک عام امریکی عورت ملکہ برطانیہ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ کنزرویٹو پارٹی کی اقتدار کے بارے میں کتاب لکھنے والے فلپ ولیمسن کہتے ہیں کہ بالڈوین والیس سمپسن کو ایک باعزت داشتہ کے طور پر قبول کر سکتے تھے، نہ کہ ملکہ والیس کے طور پہ۔ تاہم دیگر محققین کا کہنا ہے کہ شاہ ایڈورڈ ہشتم حکومتی امور میں مداخلت کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان ایک گہری تصویراتی مفاہمت کے خواہاں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جرمنی میں فاشزم طاقت پکڑ چکا تھا اور
برطانیہ کے قدامت پسند حلقوں میں سے نہ صرف برطانیہ بلکہ پورے یورپ کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ شاہ ایڈورڈ کی مشوکہ والیس کے بارے میں بھی اس وقت کے برطانوی حکومت کو یہی شک تھا کہ وہ جرمن ایجنٹ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے اس وقت کے جرمن شاہی خاندان سے قریبی مراسم بھی تھے۔ بادشاہ سے دستبرداری اور شادی کے بعد والیس اور ایڈورڈ نے بحیثیت ڈیوک اینڈ ڈچز آف وینڈرسن نازی رہنما ہٹلر سے ملاقات بھی کی۔ ان کے حامی محققین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں جنگ کو روکنا چاہتے تھے۔ ان حالات کے پس منظر میں برطانوی حکومت نے شاہ ایڈورڈ اور والیس سیمسن کے درمیان ہونے والی گفتگو کی جاسوسی کرنے کے لیے ان کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا۔ اس جاسوسی مہم کے بارے میں 2013 میں خفیہ دستاویزات سامنے آئیں جن میں اس کا باقاعدہ انکشاف ہوا تھا۔ تاہم 1936 میں یہ اتنا کھلا راز تھا کہ انہی دنوں انڈیا کے اخبارات میں بھی اس موضوع پر اشارے کناروں میں باتیں ہونے لگیں۔ بیسی والیس وارفیلڈ۔ والیس سیمسن کا پورا نام بیسی والیس وارفیلڈ تھا، اور طلاق مکمل ہونے سے پہلے وہ امریکی نژاد برطانوی شہری ارنسٹ سیمسن سے شادی کی وجہ سے مسز سیمسن کہلاتی تھیں۔ والیس اور ارنسٹ کی شادی 1928 میں لندن میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ طلاق بھی مسٹر سیمسن کو دباؤ میں لا کر مکمل کرائی گئی تھی۔ ارنسٹ سیمسن سے پہلے والیس امریکی نیوی کے ایک پائلٹ ارل سپینسر کی 11 برس تک بیوی رہیں۔ یہ شادی 1927 میں ختم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سپینسر کا پرتشدد رویہ بیان کیا جاتا ہے۔ والیس جب ارنسٹ سیمسن سے شادی کے لندن میں سکوت اختیار کی تو اس دوران ان کے پرنس آف ویلز ایڈورڈ سے ملاقات برطانوی فیشنیبل سوسائٹی کی ایک تقریب میں ہوئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ والیس نے اپنے اس وقت کے شوہر سے طلاق مانگنے کے لیے مقدمہ جولائی 1936 میں دائر کیا، جس کا ظاہر ہے مقصد یہ تھا کہ وہ شاہ ایڈورڈ ہشتم کے ساتھ شادی کر سکیں۔ لیکن اس وقت کے قدامت پسند برطانوی معاشرے کی سیاسی و سماجی اقتدار کو دیکھتے ہوئے 2 مرتبہ طلاق یافتہ عورت کو ایک ملکہ کے طور پر قبول کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ مسز والیس سیمسن 19 جون 1896 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں بلیورڈج سمٹ میں پیدا ہوئیں۔ وہ امریکہ کے طبقہ عمرہ سوشلائٹس میں اٹھنے بیٹھنے والی ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور انہیں اچھے اسکولوں اور تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے حسین عورتوں میں شمار نہیں ہوتی تھیں، البتہ وہ ذہین کافی تھیں اور کئی موقعوں پر لوگوں کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دیتی تھیں، اور شاید ان کی اس بے باکی اور ذہانت نے شہزادہ ایڈورڈ کو متاثر کیا تھا۔ شہزادہ ایڈورڈ کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے دور ولی عہدی میں ان کی بڑی عمر کی عورتوں سے تعلقات کا ذکر طبقہ عمرہ کی زبان پر ہوتا تھا، تاہم اخبارات شاہی خاندان کے سکینڈلز کے بارے میں محتاط رہتے تھے۔ دستبرداری پر شاہی خطاب۔ شاہ ایڈورڈ نے جب والیس سیمسن سے شادی کرنے کے لیے بادشاہت سے 10 دسمبر 1936 کو دستبرداری کا اعلان کیا تھا تو انہیں قوم سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ عورت جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی مدد اور اس کے ساتھ کے بغیر میرے لیے بادشاہ کے طور پر اپنی بھاری ذمہ داریاں ادا کرنا اور اپنے فرائض پورے کرنا ناممکن ہوگا۔ شاہ ایڈورڈ ہشتم کی جگہ ان کے بھائی ایلبرٹ شاہ جارج ششم کے خطاب کے ساتھ برطانیہ کے بادشاہ بنے۔ شاہ جارج ہشتم نے دستبردار ہونے والے بھائی کو ڈیوک آف وینڈرسن اور مسز والیس سیمسن کو ڈچز آف وینڈرسن قرار دیا۔ دونوں نے برطانیہ کو خیر باد کہہ دیا اور پھر فرانس میں مستقل سکوت اختیار کر لی، جہاں انہوں نے والیس کی طلاق کا عمل مکمل ہونے کے بعد جون 1937 میں ان سے شادی کر لی۔ ایڈورڈ اور والیس دوسری عالمی
کے آغاز تک فرانس میں رہے، لیکن وہاں جرمنی کے حملے کی وجہ سے شاہ جارج ششم نے شہزادہ ایڈورڈ کو جزائر بہاماس کا گورنر مقرر کر دیا، جہاں دونوں نے جنگ کے اختتام پر قیام کیا۔ سن 1945 میں جنگ ختم ہونے پر شہزادہ ایڈورڈ نے بہاماس کی گورنری سے استعفیٰ دیا اور واپس فرانس منتقل ہو گئے۔ سن 1956 میں والیس نے اپنی سوانح عمری میں "دی ہارٹ ہیز اٹس اون ریزنز" دل کی اپنی ہی دلائل ہوتے ہیں لکھی۔ شہزادہ ایڈورڈ کا 28 مئی 1972 میں پیرس میں انتقال ہوا، لیکن انہیں ونڈسر کے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ڈچز آف ونڈسر والیس فرانس میں 1986 تک زندہ رہے۔ انتقال کے بعد انہوں نے ان کے شوہر کی خواہش کے مطابق ونڈسر کے شاہی قبرستان میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امریکی شاعر پاؤنڈ کی رائے۔ 20ویں صدی کے انگریزی ادب کے امریکی شاعر اور قدامت پسند خیالات رکھنے والے ایزرا پاؤنڈ نے شاہ ایڈورڈ ہشتم کو یورپ پاکستان بلکہ یورپ میں امن کا بہت بڑا نقیب قرار دیا۔ انہوں نے کنٹوز کے انداز میں لکھی جانے والی طویل نظم میں ایڈورڈ کو من کے لیے کیا گیا بہت بڑا قرار دیا۔ ان کے خیال میں دستبرداری کے اعلان کی وجہ سے اس وقت برطانوی حکومت جرمنی کے خلاف اس کا اعلان جنگ نہ کر سکی۔ ایک امریکی ناقد نے ایزرا پاؤنڈ کی شاعری کے تناظر میں لکھا ہے کہ امن کے لیے کوششوں کی وجہ سے ایڈورڈ کی جنت میں جگہ دوہری طور پر محفوظ ہو گئی۔ وہ امن قائم کرنے والا ہے اور ایک ایسا ذمہ دار شخص جو حالات کے چیلنجز سے بردآزما ہونے کے لیے یادگاری کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ پاؤنڈ کی طرف سے بادشاہ کی دستبرداری کی تعریف اتنی ہی خوش آمدانہ ہے جتنی کہ ایک روایتی رومانوی تصور میں سوچی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیقی مقالے کے مطابق ایزرا پاؤنڈ نے ایک انٹرویو میں لکھا تھا کہ کسی حکام کے لیے اس کے ذاتی کردار سے زیادہ اہم صفت اس کی ایک اچھی حکمرانی فراہم کرنا ہے، جو تخت پر بیٹھنے والوں کو جنت جانے کے قابل بناتی ہے۔ امن کے قیام کے لیے کام کرنا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ایک بڑی مثال ہے۔ اسی وجہ سے پاؤنڈ اپنے ممدوح بادشاہ ایڈورڈ کو 19ویں صدی کے جرمن چانسلر بسمارک اور فرانس کے وزیر خارجہ اور زیرِ سفارت کارٹلی رینڈ کے ساتھ اپنی نظموں میں اہم مقام دے کر انہیں یہ اعلیٰ اعزاز بخشا ہے۔ انگریزی ڈرامہ اور شاہ ایڈورڈ۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف کا زمانہ وہ دور تھا جب برطانیہ میں کلیسا اور قدامت پسند سیاسی حلقے سب کے سب بادشاہ کی 2 مرتبہ مطلقہ عورتوں سے شادی کے خلاف تھے، اور اخباری صنعت کا ایک بڑا طبقہ بھی اس رشتے کی مخالفت کر رہا تھا۔ اگرچہ برطانوی پریس ابتدا میں اس معاملے پر خبریں شائع کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا، لیکن امریکی اخبارات میں اس افیئر کے بارے میں دھڑا دھڑ خبریں شائع ہو رہی تھیں۔ بالآخر ایک برطانوی ہفتہ وار نے بندش کا یہ بند توڑا اور پھر برطانوی اخبارات نے اس معاملے پر شادی کی حمایت یا شادی کی مخالفت میں موقف اختیار کر لیا۔ اکثریت شادی کی مخالفت تھی۔ اس ماحول میں وانسٹن چرچل بادشاہ کی واپسی سیمسن سے شادی کے حامی تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ وہ اس وقت کے لندن کے ایک بڑے اخبار کے مالک لارڈ بیوربروک سے رابطہ کریں اور اس سلسلے میں مدد طلب کریں۔ اگرچہ یہ نہیں معلوم کہ بادشاہ نے رابطہ کیا یا نہیں، البتہ لارڈ بیوربروک کے اخبار ایوننگ سٹینڈرڈ نے شاہ ایڈورڈ اور والیس سیمسن کی شادی کی حمایت کی کوشش ضرور کی، لیکن چونکہ واپس پریس اور شہرت سے دور رہنے کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے ان کا موقف بہت کم شائع ہوا، جس کا ایک لحاظ سے قدامت پسند حکومت کو فائدہ پہنچا۔
اس ماحول میں شاہ ایڈورڈ ہشتم کو جس شخص کی وجہ سے سب سے زیادہ مدد ملی وہ تھے بائیں بازو کے نظریات کے حامل معروف ڈرامہ نگار، نقاد اور سیاسی کارکن جارج برنارڈ شاہ، جن کے ایک تمسلچل نے مکالموں انداز میں اس کہانی کے سارے واقعات اخبارات میں شائع کیے ہیں۔ برنارڈ شاہ کا یہ ڈرامہ ایوننگ اسٹینڈرڈ نے شائع کیا۔ اس میں بادشاہ، آرچ بشپ اور وزیر اعظم کے فرضی ناموں کے ساتھ کردار ترتیب دیے گئے ہیں اور ان کے مکالموں کے ذریعے اس وقت کے واقعاتی حقائق بیان کیے گئے۔ مورخین کے بقول اس تمثیلچے کے ذریعے نہ صرف شاہ ایڈورڈ کو مشورے دینے کی کوشش کی گئی بلکہ عوام کو بھی واقعات کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ تمثیلچے کا نام تھا دی کنگ، دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لیڈی، بادشاہ، آئین اور خاتون۔ اس تمثیلچے میں بادشاہ کو ایک ایسی کیفیت میں دکھایا گیا ہے کہ ان تخت یا محبت کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اس خاکے میں ان تمام سوالات کا جواب دیا گیا جو وزیر اعظم بالڈوین اور آرچ بشپ آف کینٹربری سے اس شادی کے بارے میں اٹھائے تھے۔ محققین کے مطابق یہ تملچہ برنارڈ شاہ نے اپنے ایک پرانے طنزیہ ڈرامے دی ایبل کارٹ، سیبوں کا ٹھیلا کی روشنی میں لکھا تھا، جس میں میگنس نامی ایک بادشاہ کو اس قسم کے آئین بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ دی ایبل کارٹ میں بادشاہ معزول ہو کر اپنے مقبول عوامی رہنما بن جاتے ہیں، لیکن شاہ برنارڈ کو دستبردار ہو کر مخالفت حاصل کرنا پڑتی ہے یا خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ شاہ نے دی ایپل کارٹ سن 1928 میں لکھا تھا، جبکہ ایڈورڈ کا بحران سن 1936 میں پیش آیا۔ ایک اور اہم پہلو جس پر اس بحران کے حوالے سے کم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ دی ایپل کارٹ لکھتے وقت برطانیہ کا اقتصادی نظام معمول کے مطابق چل رہا تھا، جب سن 1936 تک نہ صرف برطانیہ بلکہ عالمی معیشت سن 1930 کے طویل کساد بازاری کے بحران سے باہر نکل رہی تھی۔ برنارڈ شاہ نے جب شاہ ایڈورڈ کے بحران کو تمثیلچے میں ڈھالا تو اس نے نہ صرف خوبصورت نثر لکھی بلکہ بعض مکالموں کو اچھی شاعری سے بھی مزین کیا۔ انہیں مکالموں میں شاعری کے چند مصرعوں میں بادشاہ اپنی بے بسی کا ذکر کرتا ہے۔ ان مصرعوں کا قریب ترین ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: نہیں لگتا ہے میرا دل اس اجڑی بادشاہت میں، مجبور ہوں کہ پروت کے بنائے بتوں کو پوجوں۔ اجازت نہیں مجھ کو کہ شادی کروں اپنی پسند کی، ہر موڑ پر رکا ہے مجھے جہاں آواز کیسے جاتے ہیں۔ خبردار یہ شادی کی اور یہ شادی ضرور کرو، دستبردار ہو کر تخت و تاج پولیڈور کو دے دیتا ہوں۔ برنارڈ شاہ نے اپنے تمثیلچے کے ذریعے اس واقعے کے دوران جو تفصیلات سامنے آتی رہیں انہیں بیان کیا اور اس تمثیلچے کی قسطیں شائع ہوئی ہیں یا ہوتی رہیں۔ کچھ ماہرین کا اب بھی خیال ہے کہ یہ محض شاہ کا خیالی ڈرامہ تھا، تاہم بعض لوگوں کی رائے میں شاہ کو واقعات کی تفصیلات بتائی جاتی تھی اور پھر وہ انہیں تمثیلی انداز میں پیش کرتے تھے۔ ایک بات جو بہت دلچسپ ہے یہ کہ جارج برنارڈ شاہ کئی ناقدین کے لیے بائیں بازو کی نظریات رکھنے والے ادیب و صحافی تھے، تاہم انہوں نے اس بحران کے دوران بادشاہ کا ساتھ دیا جس کی عموماً ایک بائیں بازو کی دانشور سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس حمایت کی ایک وجہ واضح ہے، وہ یہ کہ اس دور میں بادشاہ قدامت پسند روایتوں کو توڑ رہا تھا، جبکہ جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم اور حکومت دقیانوس اقدامات کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تمثیلچے کے چند مکالموں کا ترجمہ: وزیر اعظم: مجھے تو یہ ایک ہیلا بہانہ لگتا ہے، مجھے
ہز میجسٹی سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میں کہاں رہا ہوں، کوئی شاہی نسل کی ہوتی نہ کہ ایک امریکی بادشاہ۔ کم از کم ایک بات تو یقینی ہے، انگلینڈ کے وزیر اعظم امریکیوں کو سرعام اچھوت تو کہہ رہا ہے۔ آپ اس قوم کی یہ بے عزتی کر رہے ہیں جن سے تعلقات و دوستی پر مشرق میں میری ایک سلطنت کا انحصار ہے۔ میرے سارے بہترین سیاسی مشیران کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ بادشاہ اور ایک امریکی عورت کی شادی سیاسی حکمت عملی کی ایک بہترین چال ہے۔ وزیر اعظم میں ایسی بات نہ کہتا، میری بات سے یہ کہنے میں غلطی ہوئی۔ بادشاہ: بہت اچھا، ہم اس بات کو حذف کیے دیتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی میرے لیے شاہی نسل کی دلہن چاہتے ہیں۔ آپ تو 17ویں صدی کے دور کی موروثی شاہی خاندان کی شادیوں کے دور کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں انگلینڈ کا بادشاہ، برطانیہ کا شہنشاہ، یورپ جا کر اپنے لیے کسی شاہی نسل کے رشتے کے لیے بھیک مانگتا پھروں جو 5 یا 6 مرتبہ اقتدار سے نکالی جا چکی ہو، یا بوربون یا ہیبسبرگ، ہیونز ولرن یا رومانوف کے معزول شاہی خاندان کو تلاش کرو جن کے بارے میں اس ملک میں کوئی بھی شخص رتی بھر بھی پرواہ کیے نہیں رہتا۔ میں ایسی کوئی بھی متروک یا احمقانہ بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ بھی 17ویں صدی میں رہ رہے ہیں تو میں 20ویں صدی میں رہ رہا ہوں۔ میں اس دور میں رہ رہا ہوں جب دنیا میں جمہور بائیں تشکیل پر تھا، جہاں طاقتور سلطنتوں کی حکمران مصوروں، سنگ تراشوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں سپاہیوں کے خاندانوں سے جرنیل بن جانے والے لیڈران اب حکمران ہیں، جہاں جوتے بنانے والے کارخانوں کے مزدوروں کی اولادیں ریاستیں چلا رہی ہیں، اور میں ان میں سے کسی کی بیٹی سے شادی کروں، میں آپ لوگوں کے لیے اپنی سسر کا انتخاب کروں۔ اس وقت تو فارس کا بادشاہ ہے، ترکوں کا افندی موجود ہے، پھر محترمہ بومبارٹون کا ہے، اس وقت ہٹلر بھی ہے، اور اس وقت روسی کا آہنی بادشاہ بھی۔ آج کے دور کی یہ شاہی نسل ہے۔ مجھے حیرانی ہوگی اگر ان حکمرانوں میں سے کوئی بھی اس وقت رشتہ دار کو ایک پرانے طرز کے بادشاہ کے ساتھ شادی کی اجازت دے۔ مجھے شک ہے، میں اس کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یورپ میں کوئی بھی ایسا شاہی خاندان نہیں رہ گیا جہاں شادی کرنے سے بھی برطانیہ کو کمزور نہ کروں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ وزیر اعظم: آپ مجھے مکمل طور پر پاگل لگتے ہیں۔ بادشاہ: اس میں کوئی شک نہیں، میں لندن کے ایک خاص طبقے کے لیے جو آج بھی چند صدیوں پہلے کے دور میں رہ رہا ہوں، میں پاگل ہوں۔ جدید دنیا بہتر جانتی ہے، بہرحال اس بات پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ آپ کس خاندان کا رشتہ بتائیں؟ وزیر اعظم: فی الحال میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا۔ آئی ریپیٹ، وزیر اعظم: فی الحال میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا، اگرچہ بہت سارے رشتے مل سکتے ہیں۔ آرچ بشپ صاحب، کیا آپ کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ آرچ بشپ: غیر متوقع طور پر نام تلاش کرنے کی وجہ سے فی الحال میرا ذہن بالکل خالی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے ہم اس وقت دستبرداری کے موضوع پر بات نہ کریں۔ انڈیا کا رد عمل: جس وقت لندن کے اسٹیج کا یہ سیاسی اور آئینی بحران برطانوی اخبارات کی زینت بنا ہوا تھا، اس وقت برطانوی نوآبادیاتوں میں بھی اس واقعے میں گہری دلچسپی پائی جا رہی تھی۔ اس کی ایک مثال انڈیا میں دلی کے اپنے وقت کے معروف ادیب، سماجی کارکن اور صوفی اسکالر خواجہ حسن نظامی کی ہے، جنہوں نے اس معاملے پر ایک ہندوستانی کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے 6 دسمبر سن 1936 کو
اس وقت کے وائسرائے لارڈ لنتھگو کو ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا، ہندوستان اور مشرق کے کروڑوں باشندے برطانیہ کے دستور حکومت سے واقف نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بادشاہ حکومت کرتا ہے اور یہ کہ وہ خود مختار بادشاہ ہے، اس واسطے برطانیہ کا بھرم بندھا ہوا ہے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ کے شہنشاہ کو اپنی شادی اختیار بھی نہیں، تو ہندوستان اور مشرق میں برطانوی اقتدار کو صدمہ پہنچے گا۔ لہٰذا برٹش گورنمنٹ کو لکھیے کہ شہنشاہ ایڈورڈ کی شادی کے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ جس نظامی نے برنارڈ شاہ کے تمثلچے کو بھی پڑھا، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کرنے کے بجائے شاہ کے انداز میں خود سے ڈرامائی انداز میں شاہ ایڈورڈ کی ڈائری لکھی، جو پڑھنے کے لائق ہے۔ نئے شہنشاہ جارج ششم کی خدمت میں نظر برطانوی قوم کے تاشتار کلیم ادب برنارڈ شاہ کے نیک نام کے ذریعے میں اس کتاب کو اپنے نئے شہنشاہ جارج ششم کی نظر کرتا ہوں۔ یہ نظر ان کی شاہی یا شہنشاہی قبول کرنے اور ان کی حمایت میں وفادار رہنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ حکومت کو مجھے سابق ایڈورڈ ہشتم ہی سے ہے۔ حسن نظامی دہلوی۔ یہ ڈائری حسن نظامی دہلوی نے اپنے تاثرات اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات کی بنیاد پر لکھی۔ انہوں نے اس میں نہ صرف شاہ ایڈورڈ ہشتم کی معزولی پر تعصب کا اظہار کیا، بلکہ اس وقت کے انڈیا کی سیاست، سماجی اور تصوف پر مختلف کرداروں کو مکالموں کے ذریعے گہری دانشوردانہ بات چیت بھی کی۔ ڈائری میں ایک مقام پر وہ محبت اور عقل کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج کل میں عقل مند لوگوں سے گھبراتا ہوں۔ عقل اور محبت میں تو بہت بڑی دشمنی ہے۔ عقل کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، آئی ریپیٹ، آج کل میں عقل مند لوگوں سے گھبراتا ہوں۔ عقل اور محبت میں تو بہت پرانی دشمنی ہے۔ مشرق و مغرب دونوں اس بات کو جانتے ہیں کہ عقل ایک تاریکی ہے اور محبت اجالا ہے۔ عقل سنگ دل اور بے رحم ہے، محبت ملنسار اور ماں کی طرح مہربان اور شفیق ہے۔ معزول بادشاہ پر علامہ اقبال کی نظم۔ تاہم برصغیر پاک و ہند کے اس وقت کے نامور شاعر علامہ اقبال محمد علی جناح نے معزول بادشاہ کے عنوان سے ایک مختصر سی تاہم برصغیر پاک و ہند کے اس وقت کے نامور شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے معزول بادشاہ کے عنوان سے ایک مختصر سی نظم بھی کہی تھی، جس میں برطانوی بادشاہت کے بارے میں انہوں نے اشارہ دینے کی کوشش کی تھی کہ اس ملک میں بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ محض دوسری قوم کو مرعوب کرنے اور غلام رکھنے کے لیے علامت کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ معزول شہنشاہ وہ شہنشاہ جسے بادشاہت سے ہٹایا گیا ہو، مبارک اس شہنشاہ کو فر جام کو، جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہیں فاش۔ شاہ ہے برطانوی مندر میں ایک مٹی کا بت، جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں پجاری پاش پاش۔ ہے یہ مشک میز افواہ ہم غلاموں کے لیے، سحر انگلس مارا خواجہ دیگر تراش۔ دور حاضر میں آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے انگریز ادب کے اسسٹنٹ پروفیسر اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے واقعات پر مشتمل ناول دی انفیڈل آف مکہ کے مصنف عباس زیدی کہتے ہیں کہ سن 1936 یعنی 1936 کو برطانوی بادشاہ کی معزولی کا واقعہ لکھنے والوں اور شاعروں کو مستقبل میں متاثر کرتا رہے گا۔ برنارڈ شاہ کے ڈرامے دی ایپل کارٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ آج بھی
حالات کے عین مطابق رکھتا ہے۔ شاہ کے ڈرامے کا کردار کنگ میگنسن کی طرح ہم آج ایک شہزادہ ہیزی کو دیکھ رہے ہیں جس نے اپنی شاہی حیثیت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا تاکہ وہ جمہوری آزادی سے نبرد ہو سکے۔ میرے خیال میں شاہ کا یہ خیال بہت منصفانہ تھا کہ حکمرانی کی بنیادی شرط خود کو پابند کرنا ہے، چاہے یہ بادشاہت ہو یا جمہوریت۔ عباس ریزی کے خیال میں دربار کے تناظر میں یہ کہانی مراد کے مقابلے میں حقوق کی اثر نو توازے کر رہے ہیں۔ توازے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور کے تناظر میں سیاسی اقتدار کی طاقت کا نظام ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں تصدیق شدہ حقائق کے مقابلے میں متبادل حقائق کو بہتر قابل عمل اور حکمت عملی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں ایسی تعلیم کی پیشکش کی جاتی ہے جس میں حیاتیاتی بائیولوجی حقائق کو سماجی سوشیولوجیکل حقائق سے شکست دی جاتی ہے۔ اگرچہ آج شاہ ایڈورڈ کی حمایت میں بات کرنے والے کافی لوگ ملیں گے، لیکن تاریخ نے بادشاہ کی دستبرداری کو واقعے کے بیشتر ذمہ داری پولیس پر ڈال دی۔ لیکن اس کہانی کے سوا اس پہلو پر بات ہونا شروع ہو چکی ہے کہ ایڈورڈ اگرچہ آج شاہ ایڈورڈ کی حمایت میں بات کرنے والے کافی لوگ ملیں گے، لیکن تاریخ نے بادشاہ کی دستبرداری کے واقعے کی بیشتر ذمہ داری والیس پر ڈال دی۔ لیکن اس کہانی کے اس پہلو پر بات ہونا شروع ہو چکی ہے کہ ایڈورڈ ایک ذہین مریض تھا، اس لیے اس کا دل و دماغ والیس پر پھنس گیا تھا۔ اس کی اپنے زمانے کے لوگوں نے ایک ذہنی مریض بھی کہا تھا۔ لیکن اب بھی عموماً گفتگو کے دوران اس کہانی میں والیس کو ایک دولت و شہرت کی بھوکی عورت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ظاہر اس کے پس پشت پچھلی دور کی پادشاہی معاشرتی اقتدار ہیں جن کے مطابق بادشاہ کی بردباری کا ذمہ دار عورت کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ والیس نے قانونی طور پر بادشاہ کی داشتہ بننے یا غائب ہو جانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن ایڈورڈ نے خودکشی کی دھمکی دے دی تھی۔ 21ویں صدی میں جس طرح عورت کے کردار کو نئے زاویے اور نئے اقتدار کی روشنی میں دیکھا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ماضی کے کرداروں کو بھی ازسر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان تمام ایڈورڈ کو ایک ایسے بیورو کے طور پر پیش کیا گیا جو قربانی کی مثال بنتا ہے، جبکہ والیس کو شہرت کی بھوکی تبارک اور تباہی۔ اب تک ایڈورڈ کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا جو قربانی کی مثال بنتا ہے، جبکہ والیس کو شہرت کی بھوکی تباہی کی علامت اور خود غرض کا نشان بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ماضی میں والیس کو اس عاشقیہ کہانی کا ایسا کردار بنایا گیا جو کہ ایڈورڈ نے لکھی ہے، اور جس میں اسے ایک ایسی عورت بنا کر پیش کیا گیا جو ایک بادشاہ کے زوال کا سبب بنی، اور اس پر جرمنی کی نازی پارٹی کا جاسوس ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا، جس کے بارے میں ایک نئی محققین نے تسلیم کیا کہ یہ الزام غلط ہے۔ آج کے دور میں جب بہت کچھ بدل چکا ہے، والیس ابھی بھی سماجی اور تاریخی انصاف کی منتظر ہے۔ ایک امریکی مصنف کیٹ ولیمز کہتی ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر لڑکی شہزادی بننا چاہتی ہے، لیکن وہ عورتیں جنہوں نے برطانیہ کے شاہی خاندان میں شادیاں کی ہیں، ان کی اکثریت پہ ظاہر کرتی ہے کہ اب شہزادی سے شادی کرنے سے کچھ بھی مل سکتا ہے سوائے خوشیوں کے۔ شکریہ۔